اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ الی آخرہ۔ میری محترم خواہران، جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق رکھنے والی عزیز بہنوں، ایک فاصلے اور اچھے خاصے گیپ کے بعد درس تفسیر قرآن کا آغاز پھر سے ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں تک تو ایام اعزاں میں آپ بھی مشغول رہیں اور ہم بھی، اور اس کے بعد بھی ہفتے بھر کی ایکسٹرا تاخیر، ہفتے 10 دن کی ہونے کا سبب یہ ہے کہ میں چونکہ مجالس کے سلسلے سے اس وقت باہر ہوں اور انڈیا میں ہم نہیں ہیں، اس وقت بھی ہم آپ کے لیے درس نیو یارک کے پاس کنیکٹیکٹ شہر سے بیٹھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ٹائم وغیرہ کا بھی کافی فرق ہے دن رات کا، اور مشغولیات بھی زیادہ رہیں، جس کی وجہ سے درس مناسب وقت پہ آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کے لیے ہم عذرخواہی کرتے ہیں، لیکن اب پھر سے محرم اور اس کے بعد کے چند دنوں کے بعد گیپ کے بعد درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہماری جو تدریس تھی اور جو سلسلہ درسی تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ سورہ تکویر کی ہم نے 10 آیتوں کی تفسیر مختصر طور پہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اب ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جہاں پہ بات چھوڑی تھی محرم سے قبل، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ سے۔ اس کے سلسلے میں پہلے 2-4 لفظوں کا ترجمہ کرا دیتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے گا کوشتت کے معنی جو ہے وہ ہٹ جانے کے ہیں، ختم ہو جانے، اڑ جانے اور زائل ہو جانے کے کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے جانوروں کی کھال ہٹا دی جاتی ہے اس کے بدن سے، اسی طریقے سے ہٹا دیا جانا آسمان کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ بھی میں ترجمہ کروں گا آیت کا، ٹھیک ہے۔ اور سعرت کے معنی ہوتے ہیں اضافہ کرنے کے، ابھارنے کے، بھڑکا دینے کے، جہنم کے لیے جہنم کی آگ بھڑکا دیا جانا، اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور خنس جو ہے وہ خانس کی جمع ہے، یعنی سکڑ جانا، چھپ جانا یا پلٹ جانا، الگ الگ طریقے کا معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ جوار جو ہے وہ جاری کی جمع ہے، یعنی تیز رفتار چلنے والا، اور کنس بھی کانس کی جمع ہے، اور یہ کناس میں چھپ جانے والے کو کہتے ہیں۔ کناس کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جسے ہرن اپنے لیے تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مترجمین نے یہ لکھا ہے اس اپنے حاشیوں پر یہ جملہ۔ اس کے بعد اساسا جو ہے وہ تاریکی کا چھا جانا بھی مراد ہوتا ہے۔ اگر چھا جانا مراد ہے تو رات کے لیے جب استعمال ہو تو اول لیل مراد ہے، اور تاریکی کا ختم ہو جانا مراد بھی لیا جاتا ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو آخر لیل مراد ہے، یعنی رات کا شروعات کا حصہ یا رات کا آخر کا حصہ، یہ 2 احتمال دیے جا سکتے ہیں۔ اساسا کو لیل کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر۔ اور تنفسا کے معنی جو ہے وہ روشنی کے ظاہر ہونے کے، صبح کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو، یعنی روشنی کا پھیل جانا۔ فارسی میں کہیں گے دمیدن صبح دم، اس طریقے سے کچھ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح دم یعنی صبح یا دمیدن روشنی، روشنائی، اس طریقے کے کلمات کا استعمال تنفسا کے معنی میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا فارسی کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو صبح اذا تنفس، ٹھیک ہے، صبح اذا تنفس یعنی قسم بے صبح روشن وقتی کے دم زند، یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ جو قرآن میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مکین کے معنی تو اردو میں بھی کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں اس معنی میں بھی، ویسے مکین کے معنی تو کہتے ہیں مکان میں رہنے والے کو، لیکن اس معنی بھی ہوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کبھی، یعنی منزلت، جائے گاہ، عظمت، ٹھیک ہے۔
صاحب مکین یعنی صاحب منزلت و جائے گا، صاحب عظمت۔ زنین جو ہے وہ اس کے معنی جو ہے وہ بخیل کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ کلمات آپ نے دیکھ لیے۔ یہاں پر ساتھ میں ایک بات عرض کر دیں کہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 19 سے انہو لقول رسول کریم، یہ آیتیں جبریل امین کے لیے ہیں۔ 2-4 آیتیں جناب جبریل کے بیان کی گئی ہیں، جس میں جناب جبریل کی 5 صفتوں کو شمار کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ان 5 صفتوں کا نمائندے میں، حق کے نمائندے اور الہی نمائندے میں 5 صفتوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر خدا ہوگا، میسنجر خدا ہوگا، نمائندہ حق ہوگا، ان میں اس طرح یہ کم سے کم یہ 5 صفتیں ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورہ برات یا سورہ توبہ نازل ہوئی اور ابو بکر ابن ابی قحافہ لے کے اس کو چلے پڑھنے کے لیے، تو رسول اللہ نے خدا کے حکم سے واپس بلوا لیا ان کو، اور حضرت علی کو بھیجا کہ وہ ابلاغ کریں نمائندہ حق بن کر کے آیت سورہ برات کو مکے میں کفار و قریش کے سامنے پڑھیں، بیزاری اور تبرہ پر مشتمل جو سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ حضرت علی میں وہ 5 صفتیں پائی جاتی تھیں جو الہی میسنجر میں ہونی چاہیے، اور ان میں نہیں پائی جاتی تھی، لہٰذا ان کو واپس بلا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوئی گفتگو مختصر ترجمے کے لحاظ سے۔ اب آ جائیے آپ، اب ظاہر سی بات ہے میں امریکہ میں بیٹھا ہوں اور کتابیں وغیرہ یہاں پر وہ اویلیبل نہیں ہیں کہ جو ہمارے پاس ہندوستان میں تھی، جن کتابوں سے ہم آپ کی خدمت میں تدریس کرتے تھے، لیکن جتنا بھی ہو سکے گا میں کوشش کروں گا حق ادا کیا جائے۔ آپ کے پاس جو متن ہے اس متن کو میں نے نکالا ہے کہیں سے، یہاں پر جس کتاب کا متن میں نے آپ کو بھیجا تھا تفسیر مبین، اس کے متن کو آپ دیکھیے گا آیت نمبر 11 سے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 11 سے اس کے متن کو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ وَإِذَا السَّمَاءُ سے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اس وقت کہ جب آسمان اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، آسمان کے چھلکے اتار دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آسمان جو ہے ایک طرف ہٹا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا، مطلب آسمان قیامت کے حالات کو بتا رہے ہیں کہ جب قیامت میں آسمان سامنے سے نظروں سے ہٹ چکا ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یعنی جو آسمان کا پردہ ہے یہ پردہ اب حائل نہیں رہے گا، یہ پردے کو ایک چھلکے سے تعبیر کیا ہے یہاں پر کہ وہ ہٹا دیا جائے گا، جیسے کھال جانور کی ہٹا دی جاتی ہے تو اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بکری کی کھال یا اونٹ کی کھال ہٹائیں تو اسی طریقے سے اس لفظ کو یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ جب پردہ آسمان کا ظاہری ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کی آگ جو ہے وہ روشن کر دی جائے گی۔ سُعِّرَت یعنی اوقدت، انگیٹھی کے لفظ استعمال کرتے ہیں، جب انگیٹھی میں آگ روشن ہو چکی ہوتی ہے، شعلے بھڑکنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اوقدت النار، ٹھیک، آگ جو ہے وہ ابل گئی۔ تو یہاں اوقدت یعنی جب آگ جو ہے وہ شعلہ ور ہو چکی ہوگی۔ فَازْدَادَتْ شِدَّتُهُ یا شدتاً، شدت کے لحاظ سے اس میں اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی مطلب یہ کہ جب جہنم پورے اپنے آمادگی کے ساتھ ہوگی کافروں کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت جو ہے وہ مومنوں کے لیے آمادہ کر دی جائے گی، مومنوں سے قریب ہو چکی ہوگی، مطلب جب مومن جنت کے قریب ہوں گے، یہ مقصود ہے۔ قُرِبَتْ لِأَهْلِهَا، اہل بہشت کے لیے جب جنت قریب کر دی ہوگی، مطلب جنت آمادہ استقبال مومنین ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ اذا آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر
13 تک ایزا چلا ہے، یعنی 13 ایزا آئے ہیں، جب یہ ہوگا یہ ہوگا۔ ایزا کا جواب کہاں ہے؟ جواب آنا چاہیے نا، جواب آیت نمبر 14 میں آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علمت نفسن، جب یہ سب کچھ ہوا ہوگا، جہنم کی آگ روشن ہوگی، جنت آمادہ مومنین ہوگی، آسمان کا یہ ہو چکا ہوگا، چاند اور سورج کا وہ ہو چکا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو حالات بتائے گئے، تو اس وقت یعنی جب قیامت آ جائے گی تو ہر نفس یعنی ہر انسان جان لے گا کہ ما حضرت، کہ اس نے کیا کیا اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجے ہیں۔ ما حضرت اے کل نفس، ٹھیک ہے، اے کل نفس وقت وقوع المذکورات، یعنی ہر نفس گزرے ہوئے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت جان لے گا۔ وہ کون سا وقت ہوگا جس کا ذکر کیا گیا ہے مذکورات؟ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو قیامت کے دن علمت نفس، ہر نفس جان چکا ہوگا، کیا جان چکا ہوگا؟ ما حضرت من خیر و شر، جو اس نے حاضر کیا ہے خیر اور شر، مطلب جیسا اس نے عمل کیا ہے ویسی اس کو سزا اور جزا پھر وہاں پہ ملے گی۔ تو یہ قیامت کے سلسلے میں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ انسان جو اعمال جیسے عمل کر رہا ہے ویسی جزا اور ویسا صلہ اس کو وہاں پر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس، صاحب کتاب فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے کہ یہ جو ہے فلا اقسم بالخنس، اس سے مراد کیا ہے؟ خنس میں نے ترجمہ کیا اس کا، خنس کا آپ اس کی عبارت پڑھ لیے، النجوم التی تخنس، ہے نا، یہ تخنس و ترجع، وہ ستارے، خنس سے مراد کون سا کیا ہے؟ وہ ستارے ہیں کہ جو سکڑ جاتے ہیں، جو سمٹ جاتے ہیں، یعنی پلٹ آتے ہیں۔ وَهِيَ مَا عَدَى النَّيْرَيْنِ مِنَ السَّيَّارَاتِ، ہم جو یہاں ترجمہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں جان لیجئے، تفسیر کر رہے ہیں جان لیجئے، اس سے ہماری مراد، ہم اس سے مراد سورج اور چاند کو نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ کی مراد سورج اور چاند نہیں ہے۔ جو کہا گیا ہے کہ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پلٹتے ہوئے ستاروں کی، ٹھیک ہے، سیاروں کی، اس سے کون سے سیارے مراد ہیں؟ ستارے مراد ہیں، اور دوسرے سیارات مراد ہیں، مگر ان نجوم میں یا سیارات میں 2 سیارے یعنی سورج اور چاند نہیں مراد ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ چاند اور سورج کے بارے میں الگ سے بیانات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ جو بیان ہے وہ چاند اور ستارے یعنی نیرین کے علاوہ سیارات کے لیے ہیں۔ سیارے تو سبھی کہہ جاتے ہیں، اس میں نیرین سے مراد، نیرین کیا ہے؟ طلوع نیرین ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، طلوع نیرین 17 لوگ کہتے ہیں جشن طلوع نیرین، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک آفتاب رسالت ہے، ایک مہتاب امامت ہے، سورج اور چاند کو نیرین ایک ساتھ بولتے ہیں۔ الجوار الکناس، یہاں